ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں ڈاکٹر منصور علی راجپر، ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجن، ممبر آف ISHRS USA۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں نے ٹھیک کہا نا کہ اگر آپ کا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہونا ہے تو آپ کے پاس صحیح ڈاکٹر ہونا چاہیے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا، صحیح ڈاکٹر ہونا چاہیے۔ اور ماشاءاللہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے 8000 سے زیادہ سرجریز کی۔ جی الحمدللہ۔ سکسیسفل؟ تو برباد کتنی کی؟ برباد ایک بھی نہیں کی۔ میں نے کہا کہ سکسیسفل ہے تو کوئی انسکسیسفل بھی ہوگی۔ اس لیے کہ میں بہت خیال رکھتا ہوں جی، اور ہر کلائنٹس کی ٹیسٹ وغیرہ کروا لیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لک آفٹر میں خود کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گی کہ یہ بیچارے مرد حضرات اتنی جلدی گنجے کیوں ہونے لگ جاتے ہیں؟ یہ نہ کہیے گا سٹریس سے ہوتے ہیں۔ نہیں اسٹریس سے نہیں کہہ رہا، آدمی سٹریس کا ایک تو انہیریٹڈ ہوتا ہے، فیملی کے وجہ سے ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی تقریباً 2-3% یا 5% لوگوں کے لائف اسٹائل کی وجہ سے، جیسے کوئی اسٹریس ہے یا بندہ ویکنیس ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس پہ آ جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں بیفور ٹرانسپلانٹ؟ بیفور ٹرانسپلانٹ کے تقریباً کیئر ہوتی ہے، اور اس ٹرانسپلانٹ میں ہم جو لوگوں کو ایڈوائز کرتے ہیں تو آپ یہ چیزیں کریں، میتھڈس بتاتے ہیں، تو کیئر سے آرام کریں اور ہٹ نہیں کریں۔ کھانا پینا کچھ؟ کھانا پینے میں نارمل ہے، صرف چائے، کیفین اور نکوٹین نہیں دیتے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کیونکہ اب تو آپ دیکھیں ہر جگہ ہیئر ٹرانسپلانٹ کی شاپس کھل چکی ہیں، آپ دیکھیں جہاں دیکھیں ہیئر ٹرانسپلانٹ ہو رہا ہے، تو یہ کتنا اوتھینٹک ہے؟ کس کے پاس جانا چاہیے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ جی یہ بہتر ہے؟ سب سے پہلے میں یہ ضرور ایڈوائز کروں گا، آپ میٹنگ کریں، ڈاکٹر کے ساتھ میٹنگ کریں، اور آپ کی سیٹسفیکیشن ہی آپ کے، باقی ادروائز کسی کے اس پہ فیس پہ تو نہیں لکھا ہوا ہے یہ ڈاکٹر ہے یا یہ۔ ٹھیک ہے، پوسٹ ٹرانسپلانٹ کیا ہے ایڈوائز؟ کیا گائیڈ کرتے ہیں، کیا کرنا چاہیے؟ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں؟ پوسٹ کیئر تقریباً 20 days تک تو میں بتا دیتا ہوں، تو ان کو آپ ان کو رب نہیں کریں، ہٹ نہیں کریں، اور کہتے ہیں جم نہیں کرنا چاہیے، جم نہیں کرنا چاہیے، ایکسرسائز اسٹریس نہیں لینا چاہیے۔ جی جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب، کیا یہ سچ ہے کہ سٹریس کی اگر سٹریس آپ کی زندگی میں کوئی بھی سٹریس چل رہا ہے اور اگر آپ ہیئر ٹرانسپلانٹ کرا لیتے ہیں تو گروتھ نہیں ہوتی؟ کتنے حد تک یہ سچ ہے؟ اتنے گروتھ ہوگی، یہ نہیں یہ نہیں ہے تو نہیں ہوگی، اگر کچھ والیوم کم آئے گا، اچھا یہ ہو سکتا ہے، گروتھ تو امپاسبل نہیں ہو، مطلب والیوم کم ہے، وہ گھنا پن نہیں، گھنا پن نہیں ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ FUE پروسیجر کیسے کام کرتا ہے؟ FUE اس ٹائم بہت سکسیسفل ہے اور پین لیس ہے، اس وجہ سے لوگ کافی اس کی طرف زیادہ جا رہے ہیں۔ ہاں، اور ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کے فائدے کیا ہیں؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کے کیا آپ گنجے ہونے سے رہ جائیں گے؟ اور نہیں، ایک بندہ کمپلیکس سے نکل جاتا ہے، اور ایک بندہ اپنے لائف میں انجوائمنٹ، خوشی کی لہر آ جاتی ہے، اور دوسرا سب سے گنج پن کے بعد کون سی انجوائمنٹ آئے گی؟ مجھے یہ بتائیں۔ ہاں، یہ ہے کہ آپ کی لائف سٹائل میں یہ ہو گیا، آپ اپنے آپ کو ہنک سمجھنے لگیں گے کہ جی میں دوبارہ سے میرے بال آ گئے، لیکن یہ اور کیا؟ اچھا، اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہیئر ٹرانسپلانٹ سرجری کے لیے کون سا شخص مناسب ہے؟ مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں کہ کیا ہیئر ٹرانسپلانٹ ہونا چاہیے ان کو؟ اگر آپ کے پاس کوئی بھی آ رہا ہے، کوئی بھی ٹرانسپلانٹ کے لیے آ رہا ہے XYZ، اب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ بندے کو ضرورت ہے۔ کیونکہ میں نے یہ کیس ایک دیکھا ہوا ہے ڈاکٹر صاحب، جی جی جی، کہ ایک انسان نے جا کے ٹرکی سے ٹرانسپلانٹ کرایا اور ان کا وہ ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ بال آئے ہی نہیں، کیونکہ اس بندے کے اندر اتنی ڈیفیشنسیز تھیں، اور ان کے ٹیسٹ بھی ہوئے لیکن انہوں نے نہیں مانا، اس میں ڈاکٹر کا کوئی قصور نہیں تھا، ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ آپ نہ کروائیں۔ ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایسا ہوتا ہے جب ٹیسٹ کلیئر نہیں آئے تو اس نے کیوں کروایا؟ سب سے پہلے جی یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ ہوتے ہیں کوئی ٹیسٹ؟ بالکل ہوتے ہیں ٹیسٹ۔ جی، کس چیز کے ٹیسٹ ہیں؟ ٹیسٹ نارمل جو روٹین لیبس ہوتی ہیں، کسی کے کچھ پازیٹیو آ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی پرابلم ہوتا ہے، امیونٹی یا ہیموگلوبن اس کی کم ہے، یا اس کی بلڈ سرکولیشن سلو ہے، اور وہ زیادہ کسی ڈیزیز میں ہے،
جیسے لائک ڈائبیٹک بندے کے تو ویسے نہیں کرانا چاہیے تو اچھی بات ہے, وہ انکنٹرولڈ ہوتے ہیں. صحیح ہے, صحیح ہے. کیا کاسٹ کیا ہے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی؟ ہیئر ٹرانسپلانٹ اپنے یہاں پاکستان میں تو بہت چیپ ریٹ ہے. اچھا, ادروائز دوسرے کنٹریز سے یہاں کیا اپروکسیمیٹلی کتنا آتا ہے؟ بس ہم پھر بھی بہت کم ہیں. ارے آپ بتائیں تو ایٹ لیسٹ, ہمارے یہاں بھی بڑے پیشنٹ آپ کو میں نے دکھائے ہیں. ریزنیبل ویسے اگر 100 روپیز پر گرافٹ لے تو 100 روپیز کا پر گرافٹ لے, پھر 3000 4000 گرافٹ لگ جاتے ہیں. یہ 3-4 لیک ہو 100 روپیز کے مجھے ملٹیپلیکیشن اتنی میری اچھی ہے. میں کہہ رہا ہوں آپ ٹوٹل لم سم بتائیں نا. لم سم جو اس کا خرچہ ہے تقریباً یہاں پہ. اتنا آپ سوچ رہے ہیں, آپ تو 2 منٹ میں بتاتے ہوں گے جب آپ کے پاس پیشنٹ ہے. میں سوچ نہیں رہا ہوں, لازمی ہے ایک جو باہر کے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے ریٹس تھوڑے. اچھا, ہم یہاں کے کلائنٹ کی بات کر رہے ہیں. یہاں کے ڈان نیوز کا کوئی کلائنٹ آ رہا ہے آپ کے پاس؟ ڈان نیوز والوں کو یہ گفٹ کر دیں گے ہم. اچھا بھائی, یہ پکی بات ہے, پھر آپ کو کرنا پڑے گا. بالکل بالکل, کوئی مسئلہ نہیں. یہ پھر یہ وعدہ رہا, آپ نے نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے وعدہ کیا ہے. بالکل وعدہ ہے, ڈان نیوز کا کوئی بھی آیا میں گفٹ کر دوں. گفٹ کریں گے تاکہ ہم بھی تو دیکھیں کہ کیسا بالکل بالکل آپ کرتے ہیں. اور آپ ہی کے کلینک سے مرحوم عامر لیاقت صاحب کا بھی جو ہے ٹرانسپلانٹ ہوا ہے. عامر لیاقت اور اوروں کے نام نہ بتائیں جو حیات ہیں, ان کا نہ بتائیں, کوئی بات نہیں ہوگا, کسی کا چھپا ہوا ہے. یہ اوورسیز کافی آتے ہیں, اوورسیز آتے ہیں. بالکل. ڈاکٹر صاحب فرق کیا ہے کہ مطلب لوگ اگر باہر جا کے کروا رہے ہیں اور یہاں کروا رہے ہیں, تو آپ لوگوں کے پاس کیا ایسی ٹیکنیکس ہیں یا ایسی مشینز آپ کے پاس نہیں ہیں اور ان لوگوں کے پاس ہیں؟ زیادہ تر لوگ باہر کیوں جاتے ہیں؟ نہیں, ٹولس سیم ہے, اور تھوڑا ہر بندہ اپنے اس میں چلے جاتے ہیں ایٹماسفیئر, یہاں کچھ لائک کر لیتے ہیں تو ہم باہر سے کروا لیں, ہم یہاں پہ وہی کام دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پی آر پی کتنی ہونی چاہیے؟ آپ پہلے کوشش کرتے ہیں کہ پی آر پی سے اگر گنج پن چلا جائے؟ پی آر پی اگر بندہ زیادہ بالڈ ہے تو اس کو ٹرانسپلانٹ پہ جانا چاہیے, پی آر پی پہ نہیں جانا چاہیے. اور کسی کی تھننگ ہو رہی ہے, بالڈنیس ہو رہی ہے, فالنگ ہو رہی ہے, تو ان کو پی آر پیز کرنا چاہیے. پی آر پی آپ کے روٹس کو ہیلدی کرتی ہے اور ایک نیوٹریشن ہے. دوسری بات, پی آر پی سے بال لمبے بھی ہوتے ہیں, اور پی آر پی کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیں, خواتین کو پی آر پی کی کتنی ضرورت ہوتی ہے؟ خواتین کو تو 90%. سب آپ نے ایسی اسمائل خواتین کے اوپر کہیے کہ یہ آپ کی سارکاسٹک اسمائل تھی کہ مطلب خواتین کو تو ضرورت ہی ہے زیادہ. بالکل بالکل, خواتین زیادہ ہی کچھ کانشنس ہوتی ہیں اس بالوں کے چکر میں, تو اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں. تو خواتین تو پی آر پی کے کتنے سیشنز لینے چاہیے؟ تقریباً 6 سیشن لینے چاہیے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, ایک ہوتا ہے پی آر پی کا کہ وہ ایک انجیکٹ کرتے ہیں اور آپ کے پورے مائنڈ کو, آپ کے برین, اس کو اسکیلپ کو سن کر دیتے ہیں, نم کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ جب لگتا ہے تو بڑا ایک چکر سا آتا ہے, مجھے اس سے بڑا ڈر لگتا ہے. ابھی آپ نے مجھے کہا کہ اب آپ لوگوں کے پاس نمنگ کریمز جو ہیں وہ ایڈوانس آ گئی. بالکل بالکل. ڈاکٹر صاحب سر میں کیسے نمنگ کریم لگی؟ نمنگ کریم اپلائی کر دیتے ہیں. اچھا, انجیکشن یہاں لگتا ہے؟ انجیکشن کے نا فور ہیڈ کے برابر, ٹھیک ہے, اسکیلپ پہ لگا لیتے ہیں. تو کچھ ٹائم دے دیتے ہیں, ڈیوریشن تقریباً 15 منٹس دے دیتے ہیں, وہ سیم ہی نم کر لیتا ہے. پھر آپ کا لگانے کا اسٹائل صحیح ہو اور ڈاکٹر خود لگائے تو اچھی بات ہے. ادھر سے کافی ایسی نسیں گزرتی ہیں جو کوئی انجریز نہ کر لیں, انجری ہو جائے, برین ڈیمیج ہو جائے. بالکل, برین تو ڈیمیج نہیں ہو سکتا, لیکن کوئی انجری ہو سکتی ہے, انجری, نرو انجری وغیرہ, پین زیادہ ہو سکتا ہے. اچھا, اب پی آر پی کی کاسٹ بتائیں کتنی ہے؟ وہ بھی یہاں سے پیشنٹ آئے گا ڈان نیوز سے, دیکھیں پیشنٹ سامنے بیٹھا ہے. پی آر پی مختلف ہے, اگر 2 پیشنٹس جائیں گے یہاں سے. پی آر پی کی کاسٹ بھی ایک پیکیجز چلتے ہیں. اچھا, یہ پیکیج ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب خواتین جو آپ نے کہا پی آر پی, اگر آپ کا جیسے ایک دفعہ ٹرانسپلانٹ ہو گیا, کیا اس کے بعد آپ پی آر پی کرا سکتے ہیں؟ ٹرانسپلانٹ کے بعد تو ضروری ہے, نیڈ ہوتی ہے, تو وہی بال ایکٹیو رہے اور وہ ہیلدی رہے.